بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت الناب کا سبق نمبر 7۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فعل کی تعریف، فعل کی علامتیں اور فعل کی وجہ تسمیہ۔ پچھلے سبق میں ایک بات گزری تھی جب ہم نے اسم کی علامتیں پڑھی، اس میں ایک علامت تھی یہ والی والجر۔ جر سے مراد تھا جر کا داخل ہونا۔ وہاں ہدایت الناب میں جو ہمارا پچھلا سبق ہے، جر سے مراد حرف جر کا داخل ہونا نہیں، جر سے مراد ہے جر کا داخل ہونا۔ آگے تھی تنوین کا داخل ہونا، آگے مثال تھی بی زیدی۔ یہاں دونوں کی مثال یہ ہے، تنوین بھی یہی ہے، جر بھی یہی ہے، کیونکہ یہ جو لفظ جر ہے اس سے مراد جر ہے نہ کہ حرف جر۔ کیا ہے؟ آپ سن نہیں رہے۔ کتاب میں کیسے لکھا ہوا ہے مجھے دیکھیں جی۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اسم کی علامتوں میں سے کہ والجری، کیا لکھا ہوا ہے؟ اگرچہ حرف جار کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، لیکن ہدایت الناب میں یہ بیان نہیں ہے۔ ہدایت الناب میں جار کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، حرف جار کا داخل ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، لیکن یہاں ہدایت الناب میں حرف جار نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جار بھی اسم کا خاصہ ہے، لیکن جر بھی اسم کا خاصہ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں یہ پہاڑی تنوین بھی یہ ہے، جر بھی ہے۔ جی آج کا سبق پڑھنے لگے۔ میں نے بتایا آج کے سبق میں فعل کی تعریف، فعل کی علامتیں، فعل کی وجہ تسمیہ، کل چیزیں کتنی پڑھیں گے جی؟ حد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ یہ فعل کی تعریف ہے، یہ صفت ہے، موصوف ہے، پھر مضاف الیہ، پھر متعلق، یہ بھی موصوف صفت مفعول مطلق ہے تدل کا، فی نفسہ اس کی صفت ہے، پھر مجرور، پھر متعلق، پھر صفت، پھر خبر۔ پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں جی؟ میں فعل کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ یاد رکھیں کچھ مصنفین ہوتے ہیں اپنا ان کا انداز ہوتا ہے۔ فعل کی تعریف میں جو ہدایت الناب کا انداز ہے، ہدایت الناب والے کا، میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا کہ یہ انداز ہو۔ جو فعل کی تعریف ہم پڑھتے ہیں وہ تو یہی پڑھتے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پیدا کرے، اور وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، یہ فعل کی تعریف ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، لیکن دوبارہ چلو تو کہہ دیتا ہوں، فعل وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پیدا کرے، اس کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں جو مستقل معنی پیدا کرے، اور وہ معنی 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا۔ اچھا، اگر کسی کتاب میں یہ ہے فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پیدا کرے اور وہ کلمہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا، اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن حقیقت میں زمانے کے ساتھ ملتا معنی ہے، کلمہ نہیں ملتا۔ وہ جو ملا ہوا ہے نا زمانے کے ساتھ، وہ معنی ملا ہوا ہوتا ہے۔ کلمے کو اگر کہا جائے گا تو حقیقت میں نہیں ہے، یہ واسطہ ہے، مطلب ذکر اس کا ہوگا، مراد وہی ہوگا کہ کون ملا ہوا ہو، زمانہ۔ لیکن پاجی ہدایت الناب کے اندر الفاظ اور طرح کے، یہاں پتہ کیا لکھا ہے؟ فعل ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر، اور میں نے پچھلے سبقوں میں بتایا ہوا ہے کہ مستقل معنی وہ ہوتا ہے کہ جس پہ کلمہ اکیلا ہی دلا کرے، مستقل معنی وہ ہوتا ہے کہ جو اکیلے کلمے سے سمجھا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پہ دلا کرے، آگے لفظ اور ہے، ایسی دلالت جو ملی ہوئی معنی کے زمانے کے ساتھ۔ پاجی یہ لفظ جو ہے نا، یہ میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھے۔ ہم تو کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ معنی زمانے سے ملا ہوا ہو، یا لکھا ہوتا ہے کلمہ زمانے سے ملا ہوا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ دلالت ملنے والی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ۔ پاجی ذکر یہاں دلالت کا ہے، مراد اس سے ہے کہ کلمہ ملا ہوا ہو، کیونکہ دلالت ہے وصف۔ کیا ہے؟ جب دلالت ملی ہوگی تو مراد کلمہ ملا ہوا ہو۔ اچھا، کلمہ ملا ہوا ہو اس سے مراد ہے کہ معنی ملا ہوا، مراد معنی ملا ہوا ہو۔ لفظ یہاں ہے کون ملی ہوئی؟ دلالت۔ اچھا، دلالت سے مراد کلمہ ہے اور کلمے سے مراد، بھائی سمجھ آئی؟ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ فعل کی تعریف،
ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، ایسی دلالت، یہ مفعول مطلق ہے، ایسی دلالت جو ملنے والی یا ملی ہوئی اس معنی کے زمانے کے ساتھ۔ یہ فعل کی مثال ہے، داربا، یضرب، یہ تین مثالیں دی۔ فعل کی مثال داربا، یضرب، اضرب کی مثل ہے۔ وعلامت ان یصیح الاخبار باللعن ودخول قد والسین وسوف والجزم والتصریف الى الماضی والمضارع وقول امرا او نهیا واتصال الضمائر البارز المرفوع نحو ضربت وتاء تنیث ساکنہ نحو ضربت ونون التاکید فان كل هذه خواص الفعل۔ یہ فعل کی علامتیں جی، اس میں علامت مبتدا ہے، آگے سارا مل ملا کے اس کی خبر ہے۔ یہ جو لا ہے یہ عاطفہ ہے، انہو کا بھی پہ عطف ہے، اور پھر اس کے متعلق پھر یسیہ کا فاعل، پھر مراد یہ بات ہوئی مفرد ہو کر معطوف ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ دخول کا عطف ہے یسیہ کے محل پر، یہ خبر بن رہا ہے۔ سین کا عطف قد پر، سی نہیں پڑھنا ہے جی، سوف آ چکے مبنی حرف ہے، مگر نہ عطف اس کا بھی اس پر گیا ہے، جزمی اس کا عطف بھی اس پر ہے، ہاں تصریف اس کا عطف یسیہ پر، الی الماضی والمضارع کے متعلق ہے، کون کا عطف بھی یسیہ پر، امرن کون کی خبر ہے، نہین اس کا عطف ہے، واتصال کا عطف بھی وہ یسیہ پر ہے، ضمائر بارزۃ المرفوع یہ مثال ہے، تائی کا عطف الضمائر پر ہے، نون یہ تاکید کا عطف بھی ضمائر پر ہے۔ جی آپ نے سنا ہے فعل کی علامتیں پڑھنے لگے ہیں۔ پہلی علامت ہے اخبار بھی کا صحیح ہونا، نہ کہ اخبار۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ فعل کی دوسری علامت ہے قد کا داخل ہونا، فعل کی تیسری علامت ہے، چوتھی علامت سوف کا داخل، پانچویں علامت جزم کا داخل، چھٹی ماضی مضارع کا گردان، ساتویں علامت ہے کلمے کا امر ہونا یا نہیں ہونا، فعل کی علامت ہے کلمے کا، آٹھویں علامت ہے ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملنا، اور نویں علامت ہے تائے تنیث ساکنہ کا، دسویں علامت ہے تاکید کے دو نونوں کا۔ جی میں نے علامتیں پڑھی ہیں، دلیلیں نہیں، یہ کیوں ایسا نہیں، رتنا والے نے کہا میرے دلیلیں، صرف ہم ایک بات پڑھاتے ہیں۔ یہاں لفظ کہا اخبار بھی کا صحیح ہونا، جب ہم نے اسم کی علامت پڑھی پہلی تو وہاں تھا اخبار انو کا صحیح، لیکن یہاں یہ نہیں آتا لا بھی اخبار انو کا صحیح ہونا، نہ کہ اخبار، یہ وہاں نہیں آیا، یہاں آیا اخبار بھی کا صحیح ہونا، نہ کہ اخبار۔ ایسا کیوں؟ یہ میں جواب دینے لگا ہوں۔ اخبار بھی یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو اخبار انہو بن جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے آپ نے سنا نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو نہیں بنتا۔ جی مثال سننا، آپ کا نام ہے زید، کیا نام ہے؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں انتا زید، اس میں زید اخبار بھی بنا ہوا ہے کیونکہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، آپ کا نام اخبار بھی بنا ہوا ہے۔ ایک اور مثال زید قائم، وہی اخبار بھی اس مثال میں اخبار پاجی جو اخبار بھی اخبار انو بن جائے وہ اسم ہوتا ہے، فعل وہ اخبار بھی ہے جو کبھی بھی اخبار انو نہیں ہوتا، اس لیے کہا اخبار بھی کا صحیح ہونا۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی میں نے آگے ترجمہ ہی کرنا ہے کیونکہ میں نے وہ بتایا تو ہے نہیں قد کیوں۔ ہاں ایک اور بتاتا ہوں، سین پہ الف لام کیوں آیا؟ سین کی کئی قسمیں ہیں، 6 حاشی میں لکھی ہوئی ہیں، 5 فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک سین کو کہتے ہیں سین سکتہ، اور وہ ہوتی ہے واحد مؤنث ضمیر اس کے اوپر وقف کرے تو اس کو پڑھتے ہیں سین کے ساتھ، مررت بکس یوں پڑھتے ہیں، وہ بھی سین ہے۔ اس سین کو نکالنے کے لیے الف لام لگایا کہ وہ فعل کی علامت نہیں ہے، فعل کی علامت خاص سین ہے، وہ 5 ہے میں نے بتا دیا، ان میں سے ایک سین استقبال کی بھی ہے اور باب استفعال کی بھی ہے، آپ نے سنا نہیں۔ پاجی کو سمجھ آئی؟ اب صرف ترجمہ کرنے لگو۔ فعل کی علامت اخبار بھی کا صحیح ہونا ہے، نہ کہ اخبار انو کا، اور سب کے ساتھ لگاؤں گا، فعل کی علامت قد کا داخل ہونا ہے،
اور فعل کی علامت سین کا داخل ہونا اور فعل کی علامت سوف کا داخل ہونا اور فعل کی علامت جزم کا داخل. بھائی جان یہاں بھی جزم ہے لام یضرب کے آخر میں جو جزم وہ اگرچہ حرف جزم بھی فعل میں آتا ہے جی اس کا تھا وہ اس بیان. اور فعل کی علامت ماضی مضارع کی طرف گردان ہونا ہے یا گردان کرنا ہے. فعل کی علامت کلمے کا امر ہونا ہے یا نہیں. فعل کی علامت ضمائر بارزہ مرفوعہ کا مرفوعہ لکھا ہوا ہے تو یہاں مرفوعہ بھی نہیں ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملنا. اس کی مثال وہ ضمائر بارزہ مرفوعہ کی ملے گی ضربت ضربتا ضربتی جو مرضی پڑھے کی مثال میں ہے. فعل کی علامت تائے تنیس ساکن یہ ساکنہ اس کی صفت نہیں تا کی ہے تنیس ساکنی ہوتی تنیس کی تا. فعل کی علامت تائے تنیس ساکنہ کا اس کی مثال دارا بد کی مثل میں ہے. فعل کی علامت تقید کے دو نونوں کا اس کا یہ مطلب نہیں کٹھے ملے اکیلے اکیلے بھائی وہ کیا لا یدری بن لا یدری بننا سنا نہیں. فعل کی علامت تقید کے دو نونوں کا ملنا ہے. جی میں یہ پڑھنے لگا ہوں علامتیں پڑھنے کے بعد اس نے بتایا یہ علامت فعل کے خاصے علامت اور خاصہ ہدایت النحو والے کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں. خاصہ کی طریق پچھلے سبق میں بڑھائی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے میں پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پائے. خاصہ کی دو قسمیں شاملہ اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فعل کی علامتیں بھی ساری فعل کے سارے خاصے بھی غیر شاملہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فعل ہے ہاں اس میں شاید شاملہ ہے کوئی مثال کے طور پر اخبار بھی یہ شاملہ ہے جو بھی فعل ہوگا اخبار بھی ہوگا. آپ نے سنا نہیں ہے نہ سنا کوئی نہیں کیا گیا ہوں کوئی نہیں سمجھ آئی. اور اس میں جو بھی فعل ہوگا وہ گردان تو اس کی ہوگی ہاں چلو کئیوں کی نہیں بھی ہوتی وہ بیسا وغیرہ فعال غیر متصرفہ کوئی نہیں لیکن یہ پہلا خاصہ تو ہر فعل میں ہے اخبار بھی کا آپ نے سنا نہیں ہے. پس بے شک ہاں یہ فا اس کو کہہ سکتے ہیں تفریح نتیجہ فافسیہ یعنی پچھلے سبق میں نے غلطی کی فافسیہ کا. پس بے شک یہ تمام فعل کے خاصے ہیں. ومان الاخبار بھی ان یکون محکوم بھی یہ پہلی علامت تھی اخبار بھی. کیا معنی اخبار بھی کا بتانے لگا. اخبار بھی کا معنی محکوم بھی عربی لفظ ہے. اس کا مطلب ہے جس شے کا حکم لگایا جائے محکوم بھی جس شے کا ہمیشہ فعل محکوم بھی ہوتا ہے اور اس کا کیا لگایا جاتا ہے حکم کس پہ لگایا جاتا ہے مسند الیہ پہ. اخبار بھی کا معنی کیا کہا فعل کا محکوم بھی ہونا ہے. جی آخری جملہ ہے وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً. اس کے اندر یہ بیان ہے کہ پاجی یہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں فعل کی وجہ تسمیہ. جی یاد ہوا ہے فعل کی جی آپ سن رہے ہیں تو سنتے رہنا. فعل بنتا ہے مصدر سے. کہاں سے بنتا ہے مصدر ہے فعل کی اصل کیونکہ جو شے کسی سے بنے گی جس سے بنے گی وہ اصل جو بنی وہ فرع. جی جیسے ہم انسان ہیں ہماری اصل آدم علیہ السلام کوئی نہیں سمجھے جی ایک ہے دارابا یہ ہے فعل یہ بنا ہے دربون سے کس سے لہذا یہ ہو گئی اصل یہ فرع. جی دارابا کا نام فعل رکھا کیوں کہتے ہیں یہ بنا اس سے اور یہ جو ہوتا ہے یہ فعل ہوتا ہے. اس کو فعل کہتے ہیں. کھانا پینا آنا جانا یہ فعل ہے کس کا فاعل کا لیکن لغوی فعل کون سا جی اس کو اصطلاحی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا دارابا کا نام فعل رکھا اس کے اصل کے نام کی وجہ سے. ہم انسان ہیں کیونکہ ہماری اصل انسان ہم سائنس نہیں پڑھتے بھائی جان ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں. وہ سائنس والے کہتے ہیں کہ ہم پہلے ڈڈو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پتہ نہیں کیا تھے بھئی ہم پہلے انسان تھے. تم ہو گئے ہمیں تو نہیں پتا ہم تو بھئی انسان تھے. کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہماری اصل انسان ہے وہ کون آدم علیہ السلام. تو اس کی اصل دربن اور یہ فعل ہے. تو جب اس کی اصل فعل ہے
تو اس کا نام فعل رکھا اس کی اصل کے نام کی جی کوئی سمجھ بھی آئی جی ہم ترجمہ فٹ کرنے لگے میں نے زبانی پڑھا دیا توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں ہے وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ اصلی یہ درمیان میں جملہ متعارض ہے اس کا مطلب ہے واہوا اور فعل کی اصل مصدر ہے آپ نے سنا ہی نہیں واہوا اور وہ فعل کی اصل واہوا فعل کی اصل مصدر اب ترجمہ اس کا نہیں کر رہا اس کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع فعل ہے یہ داربا والا فعل کا نام فعل رکھا جاتا ہے فعل کے اصل کے نام کی اور اصل میں نے پڑھا دیا اب آگے دلیل دینے لگا ہے کہ جو اس کی اصل ہے مصدر وہ فعل ہے دلیل کیونکہ مصدر کیونکہ فاعل کا فعل ہے آگے حقیقت سے مراد لغت یہ الہامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے لغت کیونکہ مصدر فاعل کا یہ ضمیر فصل بھی بن سکتی ہے کیونکہ مصدر ویسے مبتدا بنا سکتے ہیں کیونکہ مصدر وہ مصدر فاعل کا لغتن تو جب مصدر فعل ہے تو جو اس سے نکلا ہے دارابا ہم نے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا الحمدللہ کوشش کریں گے کہ روزانہ ہدایت النحو کے یہ جو اسباق ہم نے یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے ہیں کچھ اور آگے انشاءاللہ روزانہ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ